ہے، اللہ سے وابستگی، سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ تو اس سے بندہ جب اس انداز میں آئے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اور ولی کون ہے؟ ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ مومن کو۔ آج ہم ولی کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں ایسا کوئی مجذوب مل جائے دنیا میں گھومتا پھرتا، جس کو صفائی کا پتہ نہیں، جس کو لباس کا پتہ نہیں، قمیص پہنی ہوئی ہے، سلوار اتری ہوئی ہے، اس دنیا کے لوگ اسے آدھا ولی مانتے ہیں۔ جو پورا ننگا ہو اس کو ننگا شاہ کر کے پورا ولی مانتے ہیں۔ یہ ولی ہے، یہ نہیں ولی۔ ولی وہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا، مومن اللہ کے ولی ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، جو لوگوں کو اندھیروں سے نکالتے ہیں، روشنیوں میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ جامع مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹنڈو آدم میں آج ہمارا یہ تبلیغی، تربیتی اور اصلاحی پروگرام ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں ہمارے فاضل دوست فضیلت الشیخ مولانا خلیل الرحمن سلفی حفظہ اللہ کا، اور محترم جناب عادل غنی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے ہمیں دعوت دی، آپ دوستوں کی زیارت ہو گئی۔ یہ ملاقات یقیناً اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ آپ ساتھی سردی کی اس رات میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا یہ بیٹھنا انشاءاللہ تعالی اجر سے خالی نہیں ہے۔ یہ بیٹھنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور اسی سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اور اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور اسی میں ہی جنت ہے اور کامیابی ہے۔ مجھے جو آج عنوان دیا گیا ہے وہ ایک طویل وسیع عنوان ہے، مگر آپ کی زیادہ دیر بیٹھنے کی کیفیت کو دیکھ کر میں مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے گوشوار کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح معنی میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن دل اور اس کا کردار، یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ سب سے پہلے تو ہم مومن کو سمجھیں گے۔ مومن کون ہے؟ اس کائنات کے اندر اس وقت بڑے فتنے ہیں، اور سب سے بچاؤ والی چیز جو ہے وہ انسان کا ایمان ہے۔ ایمان ہوگا ہم سب فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور یہی شرط ہے اس داخلہ کی جس کے بارے میں مجھ سے قبل آپ نے عظیم خطبات سنے۔ کسی بھی ادارے میں داخلہ کے لیے کچھ شروط ہوتی ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں، جس کے بنا پر اس میں داخلہ ملتی ہے، اور ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔
اور ایمان میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ایمان کی شاخیں ہیں، ایمان کے درجے ہیں، ایمان کے مقام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ سب سے بڑا شعبہ کون ہے؟ افضلها، سب سے بڑا قول لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا شعبہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کہ بندے کا ایمان کس پر ہے؟ اللہ رب العالمین پر ہے۔ جب اللہ پر ایمان ہے تو اس کا دل اللہ سے لگا ہوتا ہے، اس مومن کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ یہ اس دل کو بھٹکاتا نہیں ہے، جس طرح آج دو لوگوں کے دل بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ غیور ہے اور وہ اپنے اس مومن سے محبت کرتا ہے جو موحد ہے، سچا توحید والا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی آپ کو درس توحید دے رہا ہے۔ دنیا میں حجر و شجر دیکھیں، یہ پرندے دیکھیں، یہ ساری مخلوقات ہمیں درس توحید دیتی ہے کہ اپنے رب کو پہچان لو، اپنے مالک کو پہچان لو، اپنے خالق کو پہچان لو۔ یہ تعلق ہے۔ اور آپ نے مجھ سے قبل یہ سنا تھا کہ ایمان والوں کی جو اہم بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ کامیابی ہر بندہ چاہتا ہے۔ دنیا میں کون ہے جو ناکامی چاہتا ہو؟ یہ فطرت میں ہے کہ ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے۔ میں ناکام نہ ہو جاؤں، میں پستیوں میں نہ چلا جاؤں، میں پیچھے نہ چلا جاؤں، میں رہ نہ جاؤں۔ ہر بندہ سبقت لینا چاہتا ہے، میں سبقت لے جاؤں، میں آگے جاؤں، دنیا کے ہر مرحلے میں کامیاب ہوں، کامران ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی سبقت نہیں ہے۔ ہاں، عمل میں سبقت کریں، مگر یہاں جو عظیم سبقت ہے وہ آخرت کی ہے، اپنے رب سے تعلق کی ہے۔ ایمان والا مومن اپنی عاقبت پر نظر رکھتا ہے، آخرت پر نظر رکھتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی ہر ممکن وہ کوشش کرتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایسے مومن تھے نا دنیا میں۔ 4 چیزیں فطرتاً میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ فطرتاً 4 چیزیں ہیں جس میں انسان کا مقام، شان، عزت اونچی ہوتی ہے۔ شکل اور صورت، اگر شکل اور صورت اچھی ہے، حسین ہے، دنیا والے اس سے سلام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، حیثیت دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر اس کی شکل و صورت نہیں ہے تو اس کو اتنی عزت نہیں ملتی۔ دوسری چیز ہے مال اور دولت۔ مال اور دولت ہے، شکل نہیں ہے تو بھی خیر ہے، لوگ اس کو بڑی عزت دیتے ہیں کیونکہ مالدار ہے، پیسے والا ہے، روپیہ ہے، بینک بیلنس ہے، بڑا اسٹیٹس ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے حسب و نسب۔ حسب و نسب اعلیٰ ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، سید ہے، بڑے خاندان والا ہے، لوگ اسے بڑی عزت دیتے ہیں، اس کو بڑا مقام دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر خاندانی نسبت میں کم خاندان والا ہے، لوگ اسے دیکھتے بھی نہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے منصب اور عہدہ۔ منصب ہے، عہدہ ہے، وزیر ہے، امیر ہے، لوگ اسے بڑا مقام دیتے ہیں، بڑا شان دیتے ہیں، بڑی عزتیں دیتے ہیں۔ ان کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑے پروٹوکول ہوتے ہیں۔ دنیا میں شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، یہاں کیا دیکھا جا رہا ہے؟ اس کا منصب دیکھا جا رہا ہے، اس کا مقام دیکھا رہا ہے، اس پر اس کو عزت دی جا رہی ہے۔ عربستان کے اندر 2 بندے ہیں، اللہ اکبر، اب تھوڑا غور تو کریں، ایک میں 4 چیزیں موجود ہیں
اور ایک میں چاروں میں سے ایک بھی نہیں. جس میں چاروں چیزیں موجود ہیں وہ کون ہے؟ وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں ابو جہل. سرخ چہرے کے مالک ہیں، حسین ہیں، انتہائی حسین ہیں، مال اور دولت بے انتہا، سرخ اونٹ ہیں، ان کا وہ مالک ہے. ابراہ کو نہیں کہا تھا کہ یہ میرے اونٹ مجھے دے دو، بیت اللہ جانے اور بیت اللہ کا مالک جانے اور تم جانو. اتنے بڑے اونٹ دے، اتنے اونٹوں کا مالک تھا، سرخ اونٹ، اتنا مال اور دولت ہے. حسب و نسب قریشی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. دنیا کے سارے خاندان مل جائیں اس خاندان کا کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ میرے محمد مصطفیٰ کا خاندان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. منصب اور عہدہ اپنے قبیلے کا بڑا ہے، رئیس ہے، چودھری، چاروں چیزیں موجود ہیں. اس کے برعکس شام سے آیا ہوا ایک نوجوان ہے، نہ شکل اور صورت ہے، کالے چہرے والا ہے، بڑے موٹے ہونٹ ہیں، موٹا ناک اور چپکا ہوا ناک، شکل اور صورت نہیں ہے. مال اور دولت غلام ہے، بکا ہے، آج بولی لگ رہی ہے. عہدہ کیا ہوگا غلام کا جو بکے، بولی لگے، ابی بن کعب اسے خرید کر رہے. منصب اور عہدہ نہیں، حسب و نسب کوئی پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، صرف پہچانا جاتا ہے کہ یہ حبشی النسل ہے، کچھ پتہ نہیں پیچھے کون ہے، خاندان کیسے. نام کیا ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بلال حبشی ہے، قدم زمین پر رکھتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنا رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایمان بھی ہے، یہ دل سالم بھی ہے، آج عقیدہ بھی ہے، نظریہ بھی ہے، اللہ سے تعلق بھی ہے اور رشتہ بھی ہے، اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع بھی ہے، رفاقت بھی. جڑ جائیں ایسی زندگی کے ساتھ، کامیابی اسی میں، کامرانی اسی میں. سنن کبریٰ بیہقی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے، فرماتے ہیں ان لکل شیء ثقالۃ، ہر چیز کی صفائی ہے، ہر چیز صاف دیکھی جاتی ہے آئینے کی طرح اور اچھی لگتی ہے. جس کی صفائی نہ ہو، جہاں گندگی ہو، جہاں غلاظتوں کے ڈھیر ہو، وہ جگہیں، وہ چیزیں، وہ برتن، وہ سامان اچھے نہیں ہوتے. وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اس بندے کا جو دل ہے اس کی صفائی کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، کہ یہ بندہ اپنے رب سے تعلق جوڑا ہوا ہے. یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کے آگے اپنی عطا جبیں جھکاتا نہیں ہے، کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے. یہ وہ بندہ ہے جو غیور ہے اس معاملے میں. یہ جھکتا ہے تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس نے دل لگایا ہے تو اللہ سے لگایا ہے. ایسا سچا مومن ہے، ایسے سچے مومن بن جائیں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثریت ان لوگوں کی جو ایمان کی دعویٰ کرتے ہیں مگر ہوتے کون ہیں؟ مشرک ہیں. اور آپ نے قرآن میں پڑھا ان المشرکین نجس، مشرک پلیت ہوتا ہے. مشرک پلیت ہے جو شرک کرتا ہو. یہ شراکہ کیا ہے؟ یہ شرک کیا ہے؟ یہ اللہ سے بھائی واری ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہوں، فلاں کو بھی مانتا ہوں. مشکل کشا اللہ بھی ہے، مشکل کشا فلاں بھی ہے. حاجت روا اللہ بھی ہے، حاجت روا فلاں بھی ہے. اللہ بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے. اللہ داتا ہے تو فلاں بھی داتا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے ہر اس شرک سے، ہر اس شراکت سے، کوئی شریک نہیں. جب آپ نے پڑھ لیا اس کلمے کو، پیش کر دیا گیا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے. یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ لا الہ ہے،
یہ سب سے پہلے جو لا ہے، یہ تلوار ہے، یہ صفائی ہے، نیس اور نابود کرتی ہے معبودانہ نے باطل کی، نفی ہے، انکار ہے، اور اظہار کیا ہے؟ مومن ہوتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ سب سے پہلے طاغوت کا انکار ہے، لا الہ، معبودان باطل کا انکار ہے۔ سب سے پہلے مومن کیا کرتا ہے؟ سب سے بڑا مومن یہ ہوتا ہے کہ میں یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ کب لاتا ہے؟ سب سے پہلے انکار ہے سب کا، پھر اظہار الا اللہ، وہی اکیلا ہے، وہی خالق ہے۔ جب پڑے مشکل اسی کو پکارو، ہر مشکل میں وہی کام آتا ہے یارو، ہر مشکل میں وہی کام آتا ہے، اسی کو پکارو، اسی سے اپنے تعلق لگاؤ، اسی سے اپنے معاملات اسی کے سامنے پیش کرو۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، یہ ذات ہے نا اسی کی، وہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ دل، مومن کا دل، رشتہ کہاں سے جڑ رہا ہے؟ من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ایسے بھی تو دل ہے نا، قرآن سے پوچھئے سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، مَن یقول آمنا باللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر بھی ایمان ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ فرق ہونی چاہیے نا، یہ نیکیوں کے متلاشی جب ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں، بتلا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، سکھلا دیا گیا، اس کے بعد ایسا ایمان لے آئے کہ اس ایمان کی گواہی پروردگار نے دے دی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان کیسا لاؤ؟ ایمان ایسا لاؤ جیسا ان صحابہ نے لایا ہے۔ یہ ایمان ایسا لاؤ گے تب ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تمہارا ایسا ایمان ہوگا تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ پوچھ رہے ہیں مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قال اذا سر حسنتک وسیئتک فانت مومن، جب بھی تم اچھائی کو اچھائی جان لو، اس کو جان کر کرنے لگ جاؤ، جب برائی کو برائی جان لو اور برائی سمجھ کر اسے چھوڑنے لگ جاؤ، فانت مومن، تم مومن ہو، تم ایمان والے ہو۔ اب اچھائی اور برائی کی تمیز آ گئی یا نہیں؟ سمجھا دیا گیا، بتلا دیا گیا، ذالک بان اللہ الحق، تمہارا پروردگار حق ہے، وان ما يدعون من دونہ هو الباطل، اس کے علاوہ جن کو بھی پوجتے ہو وہ سارے باطل ہیں۔ تو حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جانا، یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ اللہ نے کہا وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ جانتا ہی نہیں ایمان کو، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات کہ مومن ایسا کہ جس کا ایمان اللہ پر ہو، ہر چیز اللہ کی طرف سپرد کر دے، نفع ملے اللہ سے، نقصان آئے تو اللہ سے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے، تعلق باللہ ہے، اللہ سے وابستگی، سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ تو اس سے بندہ جب اس انداز میں آئے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اور ولی کون ہے؟ ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ مومن کو۔ آج ہم ولی کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں ایسا کوئی مجذوب مل جائے دنیا میں گھومتا پھرتا، جس کو صفائی کا پتہ نہیں، جس کو لباس کا پتہ نہیں، قمیص پہنی ہوئی ہے، سلوار اتری ہوئی ہے، اس دنیا کے لوگ اسے آدھا ولی مانتے ہیں۔ جو پورا ننگا ہو اس کو ننگا شاہ کر کے پورا ولی مانتے ہیں، یہ ولی ہے۔ یہ نہیں ولی، ولی وہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا، مومن اللہ کے ولی ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، جو لوگوں کو اندھیروں سے نکالتے ہیں روشنیوں میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ روشنی کیا ہے؟ اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا جہالت ہے، جہل ہے، اندھیرا لا علمی ہے اور روشنی علم ہے۔ روشنی کیا ہے؟ روشنی سیدھا راستہ ہے، روشنی اللہ والا راستہ، ان ربی اللہ صراط مستقیم، تمہارا پروردگار صراط مستقیم پر ہے۔ روشنی کی طرف مومن لاتا ہے۔
والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ دوست جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، ناشکری کرتے ہیں اللہ کی، اولیاءہم الطاغوت، یہ کون ہے؟ یہ طاغوت یعنی شیطان کے دوست ہے۔ اور یہاں طاغوت کا انکار کرنے والا مومن ہے، جو مل گیا وہ اس کا دوست بن گیا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ لوگوں کو اندھیروں سے لے کر، روشنیوں میں سے لے کر اندھیروں کی طرف لے جاتے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ روشنی کی طرف یا اندھیروں کی طرف؟ تمہیں کیا آج کیا بلایا گیا؟ آؤ مسجد کی طرف۔ یہ مسجد کیا ہے؟ یہ سجدے کی اتنی بڑی بات آئی۔ یہ مسجد جو لفظ ہے نا، یہ ساجدہ سے نکلا ہوا ہے۔ ساجدہ یعنی سجدے کرنے کی جگہ، جہاں اللہ کو سجدہ کیا جائے۔ انا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجدا، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا تقرب کہاں ملتا ہے؟ اس عبادت میں ملتا ہے، اس تعلق سے ملتا ہے ہمارے اندر یہ جستجو ہے ہمارے اندر نہیں ہے، سمجھے ہی نہیں، ہم تعلق جوڑا ہی نہیں، ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں۔ اپنے رب کو مومن پہچانتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ رب کو پہچانتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے اس کی زندگی کیسی ہوتی، کس انداز سے زندگی ہوتی۔ وہ سندھی کا ایک شاعر ہے نا، سندھی میں ایک شاعر ہے، باہر بولی ہنج جی اندر کارو کاں، ایڑو ٹھلو تھام بھنی چھونا بورا کلی۔ باہر جو زبان ہوگی بڑی اچھی ہے، اندر غلاظت سے بھرا ہوا ہے، اندر صاف نہیں ہے، دل اجڑا ہوا نہیں ہے، یہ اجڑا ہوا ہے، اجڑا۔ دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنور گیا ہے۔ دل کو سنبھالنے والا سنورتا ہے۔ دل کس سے لگانی چاہیے؟ اللہ سے تعلق۔ والذین یدعون من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وہ لوگ والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ لوگوں اوروں کو پکارتے، اوروں کو معبود مان لیتے۔ کیسے؟ اندادا یحبونہم کحب اللہ، ایسے ان سے محبت کرتے جیسے اللہ سے کی جائے۔ جیسے محبت اللہ کا حق ہے، محبت عبادت ہے، محبت حق ہے، یہ کس سے کی جائے؟ اللہ سے کی جائے۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان من قال اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اللہ اس کے رسول سے ایسی محبت، اس مومن نے ایمان کی مٹھاس کو، لطف اندوزی کو پا لیا، جس میں تین خوبیاں آ جائیں۔ سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ سب سے پہلا معاملہ کیا ہے؟ من کان اللہ رسول احب الیہ، اللہ اس کے رسول سے محبت، ایسی محبت، ایسا تعلق، ایسی تعلق اور محبت کائنات میں کسی کے ساتھ نہیں۔ ہماری محبت کس کے ساتھ؟ ہم ایمان والے ہیں تو کس سے دل لگایا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ کی محبت میں بڑے زور ہوتے، مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو چیک کریں، میں اپنے دل کو چیک کروں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ نہیں دیکھتا صورتیں۔ آپ نے سنا نا صورت کا مقام اونچا ہو جائے، نہیں، اللہ نہیں دیکھتا صورت، اللہ نہیں دیکھتا مال، تمہارے پاس مال کتنا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دل اور تمہارے عمل۔ پہلی نگاہ اللہ کی کس پر ہے؟ بندے کے دل پر، یہ فیصلہ ہے، دل پر نگاہ ہے اللہ کی۔ اللہ بندے کے دل کو دیکھ رہا ہے، شکل کو نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ ان اللہ جمیل، اللہ حسین ہے۔ اللہ مال کو نہیں دیتا، اللہ غنی ہے، اللہ غنی، اللہ غنی ہے، مال والا ہے۔ اللہ نے تو تمہیں مال دیے، اللہ شاہوکار ہے، تم سارے فقیر ہو، محتاج ہو۔ اللہ غنی ہے، انسان محتاج ہے، فقیر ہے۔ تو اللہ مال کو نہیں دیکھتا، اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ بندے کے دل اور عمل کو دیکھتا ہے، دل کیسا ہے، عمل کیسا ہے۔ تو ہم دیکھیں ہم نے دل کہاں لگایا ہوا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے۔ وہ آئے تھے نا عربی دیہاتی کچھ لوگ، سب سے پہلے آ کر اقرار کر لیا تھا، میں نے بھی اقرار کیا ہے، آپ نے بھی اقرار کیا، ہم تو اقراری مجرم ہیں، عمل نہیں ہمارے اندر، وہ صفتیں نہیں جو مومنین والی ہیں، ہم نے اقرار کر لی ہے۔ قالت الاعراب آمنا، ان دیہاتیوں نے، عرابیوں نے آ کر کیا کہا؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے، قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا،
ابھی تو تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، ابھی اسلام میں آئے ہو. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا. ایمان کہاں داخل ہوتا ہے؟ دل کے اندر داخل ہوتا ہے. اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تمہارے ایمان کو پسند کرتا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور مزین کرتا ہے اس ایمان سے تمہارے دلوں کو. مزین انسان کا دل ہوتا ہے، صورت نہیں ہوتی. دل مزین ہو گیا، دل باغ بہار ہو گیا، اس کو فرحت مل گئی، اس کو خوشی مل گئی، کیونکہ یہ سمجھ گیا میں ٹھیک راستے پر آ گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں. اس دل والی کیفیت کی وہ طبی خوشی انسان کے چہرے پر آتی ہے، وہ مسکراتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے. قیامت والے دن جیسے مسکرائے گا، نام اعمال لوگوں کو دکھائے گا، آؤ دیکھو میرا نام عمل میں تو کامیاب ہوگی. وہ کامیابی والے آثار لوگوں کو بتائے گا، کیونکہ وجاء ربہ بقلب سلیم. اس دن بندہ جب آئے گا اس کا سالم دل ہوگا، سالم دل کے ساتھ آئے گا. اور یہاں میں کہا کرتا ہوں دل مطمئن ہو جائے تو عام بندے کی ہو جائے، نہیں ہوتی. اللہ کیسے کرتا ہے؟ نبی کا دل ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتا ہے؟ کیف ارنی تحیی الموتى، اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا تیرا ایمان نہیں؟ قال بلا، کہا میرا ایمان ہے. ولکن لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے. اور دل مطمئن ہو گیا تو کیسا ہوا؟ وجاء ربہ بقلب سلیم. قیامت والے دن وہ آئے گا سالم دل کے ساتھ. اللہ سے تعلق ایسا بن گیا کہ اللہ نے اس کو دوست بنا دیا، ولی بنا دیا. تو آج بھی ہم اپنے تعلق کو ایسے مضبوط کریں، اپنے دلوں کو اس طرح لگائیں دین کے ساتھ، تعلق کے ساتھ. کیونکہ مومن کس انداز سے ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن یشبہ مومن من خیر حتی یکون منتہا الجنہ. مومن نیکی سے، مومن اچھائی سے، مومن خیر سے، مومن بھلائی سے تھکتا نہیں. جو تھک گیا وہ مومن نہیں ہے. میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم تھک جاتے ہیں، تھوڑی عبادت کی تھک گئے، دوام نہیں ہے ہماری عبادت میں، دوام نہیں ہے. کچھ دن کریں گے، دین سنا، تھوڑا ایمان بڑھ گیا. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ فطرت ہے. مومن انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مومن کون ہے؟ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبهم، دل دہل جاتے ہیں. واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، جب وہ آیتیں سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان بڑھتا ہے. اچھائی کرو ایمان بڑھے گا، گناہ کرو گے ایمان کم ہوگا، نیکی چھوڑو گے ایمان گھٹتا جائے گا. ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ ایمان نیکی سے بڑھتا ہے. اور مومن نیکی کا متلاشی ہوتا ہے، مومن خیر کا متلاشی ہوتا ہے. اور وہ نیکی کرتا کرتا جنت میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کا ہدف کیا ہے؟ جنت ہے. نگاہ کہاں ہے؟ منزل پر ہے. منزل کو دیکھ کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے کہ میں نیکیاں کروں، میں اچھائی کروں، میں خیر کروں، میں بھلائی کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں. تو وہ قرآن جب سنے گا، آج ہمارا ایمان کیسا ہے، کس انداز سے؟ کچھ دن امام جوزی نے کتاب لکھی ہے صفت الصفوہ، جس میں اس نے نیک لوگوں کے، ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے ہیں. اس میں ایک واقعہ ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ کا، بڑے وقت کے محدث ہیں، عظیم محدث. سفر میں تھے، جا رہے تھے، ایک جگہ پر رات کو پڑاؤ کیا. وہ ایک کمرے میں رکے ہوئے تھے، کسی کے پاس مہمان تھے، اسی کا ایک اور بھی مہمان آیا ہوا تھا، وہ بھی رکا ہوا تھا. رات ہو گئی، سو گیا وہ. سفیان ثوری رو رہے، رات کو سسکیاں آ رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، سسکیوں سے رو رہے ہیں. صبح ہوئی، وہ بندہ اس کے پاس آ گیا سفیان ثوری کے پاس کہ اللہ کے بندے کیا گناہ کر لیا آپ نے، اتنا کون سا تیرا جرم ہے، اتنا رو رہے ہو، کیا غلطی ہو گئی ہے؟ قربان جائیں، سفیان ثوری کیا کرتے ہیں کہ تنکا اٹھاتے ہیں زمین سے، اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہیں کہ یہ تنکا دیکھ لے، یہ تنکا دیکھ لے، اتنا بھی گناہ میرے دامن میں اللہ کی توفیق سے نہیں ہے، اتنا گناہ بھی نہیں ہے. فرائض، واجبات، نوافل سارے مکمل ہے اللہ کی توفیق سے. کوئی غلطی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی ہو، اللہ کی توفیق سے. پھر اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہ رو اس لیے رہا ہوں
کہ میں سوچ رہا ہوں میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، خاتمہ اچھا ہو جائے، خاتمے کی فکر ہے. ایسے نہ ہو کہ اسی وقت مجھے یہ کلمہ میرے دل پر نہ آئے، اسی وقت کسی دنیا کے معاملے میں بہک نہ جاؤں اور میری یہ ساری عبادت ختم نہ ہو جائے. مومن ایسا ہوتا ہے. قرآن سے پوچھئے ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. مومن ایسے کانپتا ہے، مومن ایسے ڈرتا ہے گناہ سامنے آ جائے، غلطی ہو جائے. ان المومن یرا ذنوبہ، مومن سے گناہ ہونے لگتا ہے. وہ کیا کس کنڈیشن میں ہوتا ہے؟ وہ یخاف ان یقع علیہ، اس کیفیت میں کہ میں ایک جبل کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں اور اس بندہ یہ ڈر رہا ہے کہ یہ پہاڑ، یہ جبل میرے اوپر گر نہ جائے، گر نہ جائے. مومن کی کیفیت. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے، گناہ پہ گناہ، غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جا رہے. کیسے مومن ہیں ہم؟ اس خاتمے کی فکر ہے. یاد رکھیں مومن کس انداز میں زندگی بسر کرتا ہے. مومن کا یہ تعلق ہے کہ مومن اپنی زندگی کو دیکھتا ہے، وہ اپنی زندگی پر نگاہ دوڑاتا ہے. میری صبح کیسے ہوتی ہے، میری شام کیسے ہوتی ہے، میرا دن کیسے چڑھتا ہے، میری رات کیسے ہوتی ہے. مومن اس انداز سے ہوتا ہے. مومن اپنا احتساب کرتا ہے. مومن دائمی عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. مومن اپنی راحت حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہو جائے. مومن اپنی جان کی، مال کی پرواہ نہیں کرتا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومن جان بھی دے کر، مال بھی دے کر اللہ سے جنت کو خرید کر لیتا ہے. مومن ایسا ہوتا ہے. مومن کی زندگی اس انداز سے ہوتی اور اس کا دل اسی انداز کا ہوتا ہے. قرآن کیا پڑھتے ہیں ہم؟ خاک پڑھتے ہیں قرآن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن میں تدبر نہیں ہے، تفکر نہیں ہے، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. قرآن کیا دعوت دیتا ہے، قرآن میں کیا فکرات ہیں ہمیں معلوم نہیں. کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے؟ ثم قسد قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون شکوہ کر رہا ہے؟ یہ ایمان والوں سے. اے وہ ایمان والو، تم ایمان لا چکے ہو، اللہ تم سے شکوہ کر رہا ہے. ثم قسد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کتنا دین سنتے ہیں، کتنی دعوت سنتے ہیں، کتنے پیغامات سنتے ہیں، ہمیں کوئی فرق آتا ہے؟ ٹس سے مس نہیں ہوتے. جیسے ہیں ویسے زندگی گزار رہے ہیں، ویسے زندگی گزار. دائمی عذاب سے بچنے کی اور ابدی راحت حاصل کرنے کے لیے بے قراری ہے ہی نہیں، کوشش ہی نہیں ہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر دی؟ اللہ نے کیسی بات کر دی کہ پتھر سخت ہے، دل تو نرم ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. خبردار، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا. یہ دل تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، یہ کیا سخت ہوگا؟ گوشت کا لوتھڑا بلا سخت ہو سکتا ہے؟ ایک گوشت کا لوتھڑا یہ صحیح ہوگا، پورے اعضاء صحیح ہوں گے، پورا انسان صحیح ہوگا، پورا جسم صحیح ہوگا. وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس میں خرابی آ گئی، اس میں خلل آ گیا، اس میں بیماری آ گئی، اس میں خامی آ گئی، اس میں نقص آ گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، پورا جسم خراب ہو جائے گا. پورا جسم ناکارہ، ناقص ہے. بظاہر وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، مگر اللہ کی نگاہوں میں ناقص ہے، وہ مکمل ہی نہیں، وہ ناقص ہے، وہ مومن نہیں ہے. پورا جسم خراب ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے. اب دل اتنا سخت، پتھروں سے بھی زیادہ. اللہ نے کہا چلو میں تمہیں مثالیں دے دیتا ہوں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اب جاؤ آبشار دیکھو جہاں سے پانی نکل رہا ہے. کہاں سے یہ نہریں نکل رہی ہیں؟ پانی نرم ہے یا پتھر؟ نرم کون ہے؟ پانی نرم ہے. پانی کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہ آبشار، یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ پتھروں سے، پتھروں کو نکالی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. یہ پانی جو ہے پتھروں کو پھاڑ کر، توڑ کر نکل رہا ہے. پانی نرم ہے یا پتھر؟ یہ کس کی توفیق سے؟ یہ اللہ کی توفیق سے. اللہ نے پانی کو اتنی طاقت دی، پانی کو اتنی طاقت ہے کہ پتھروں کو پھاڑ کر نکل رہا ہے. اللہ نے کہا تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. آج ہمارے دل کتنے سخت، کیا کیفیت ہے؟ یردونکم بافواہہم وتابى قلوبہم واکثرهم الفاسقون.
تم لوگوں کو زبانوں، ایمان والوں کو زبانوں سے خوش کرتے ہو. وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، ابھی تک دلوں نے تو مانا ہی نہیں ہے. مومن کا دل مانتا ہے، مومن کا دل لگا ہوتا ہے. وہ دل اللہ سے جب لگ جائے تو کسی سے نہیں لگتا. آج یہ فحاشی، یہ عریانی کیوں، یہ غلاظتیں کیوں ہیں، یہ پورا معاشرہ بگڑا ہوا کیوں ہے؟ ہم نے دل اللہ سے نہیں لگایا، دل اللہ کے گھروں سے نہیں لگایا. 7 قسم کے لوگ، وہ بندے قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. اس میں ایک شخص وہ ہے رجل قلبہ معلقۃ فی المساجد، جن کے دل مسجدوں سے جڑے ہوئے، دل مسجدوں سے لگے ہوئے، اللہ کے گھروں سے لگے ہوئے. دل ایسے مومن کانپ رہا ہوتا ہے، مومن ڈر رہا ہوتا ہے. یہ مومن وہ ہے والذین هم بربهم یؤمنون، اس کا ایمان اللہ پر ہے. والذین هم بربهم لا یشرکون، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. والذین یؤتون وآتوا وقلوبهم وجلۃ وانہم الی ربهم راجعون. یہ ایسا بندہ ہے جس کا دل دہلا ہوا ہوتا ہے، دہل جاتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ چور چوری کرے کہ ڈرے، زانی زنا کر کے ڈرے، شرابی شراب پی کے ڈرے، اس سے یہ مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا یا بنت صدیق، صدیق کی بیٹی نہیں، ولکنہم الذین یصلون یصومون یتصدقون. اس سے مراد وہ ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور صدقات اور خیرات دیتے. وَيَخَافُونَ، پھر یہ ڈر رہے ہیں. مومن یہ ایسا ایمان ہے. وَيَخَافُونَ اللہ يُقْبَلْ مِنْهُمْ، یہ ڈر رہے ہیں کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں معصیت نہ ہو جائے، کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی رضا سے پیچھے نہ ہٹ جاؤں، کہیں میں صالحین کی جماعت سے نکل نہ جاؤں، کہیں میرا شمار ان منافقین مشرکین نجس والوں سے جو نجاست سے بھرے ہوئے ان سے تو نہ ہو جائے. یہ ڈر رہا ہے. وَيَخَافُونَ اللہ يُقْبَلْ مِنْهُمْ، کہیں ایسی غلطی کی وجہ سے میرے یہ اعمال، میری یہ نیکیاں، میری یہ اچھائیاں، میرا یہ خیر، میری یہ بھلائی کہیں برباد نہ ہو جائے. آج نیکی کرنا آسان ہے میرے بھائیوں، نیکی کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے. مومن نیکی کی حفاظت کرتا ہے، مومن نیکی پر نگاہ رکھتا ہے، مومن نیکی کو سنبھالتا ہے، مومن نیکی کو پالتا ہے. مومن اپنی نیکی کو بھلاتا نہیں ہے. ہاں بھلا اس انداز سے دیتا ہے کہ نیکی کرتا ہے اس کو پانی میں ڈال دیتا ہے. مگر آج اس معاشرے میں کنڈیشن یہ ہے کہ ہم نیکیاں کر کے اس پر پانی ڈال رہے ہیں. افسوس، بڑا افسوس. دکھلاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، شہرت بازی آ گئی، ساری چیزیں آج مسلمانوں میں موجود. کس انداز کے ہم مسلمان ہیں، کس انداز کے ہم مومن. اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواہم، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. جب مہر لگا دی واتبعوا اہواہم، وہ پیروی کس کی کریں گے؟ اہوا کی. یہاں مومن کو چونک جانا چاہیے. میں بھی آپ بھی سوچیں کہ ہم خواہشات کے پیروکار ہیں کیا؟ کہیں میں اپنی خواہش کی پیروی تو نہیں کر رہا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج مومن مسجد میں جڑا ہوا ہے. حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آ جا کامیابی کی طرف. الصلاۃ خیر من النوم، تم جو سوئے ہوئے ہیں اس نیند سے نماز بہتر ہے. اور مومن کس انداز سے سوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن جو اللہ کی سے جنت کا سودا گرے اس کو نیند نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے. اور جہنم سے بچنے والا سوتا نہیں ہے. جنت کا طالب بھی سوتا نہیں اور جہنم سے بچنے والا بھی سوتا نہیں، کیونکہ انہوں نے سودا کی ہے، تجارت کی اللہ سے، تعلق ہے اللہ کا اس کے ساتھ، وابستگی اللہ کی اس کے ساتھ. آج ہم سوئے ہوئے، آذانیں آ رہی ہم سوئے ہوئے. کیسے مومن؟ اپنے ایمان کا جائزہ تو لے کر دیکھیں کہ اللہ نے اب جب سوئے ہوئے ہم نیکی کی توفیق نہیں ہے، ہم سمجھ لیں کہ دنیا کے سارے کاموں میں ہم آگے. ان اشد الناس عند اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ شخص بدتر ہوگا ساری کائنات کے لوگوں سے. اذهب آخرت ہو لدنیا غیر ہی، جو دوسروں کے دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو گوا ڈالے گا کہ فلاں کے پاس بنگلہ ہے میرے پاس بھی ہونا چاہیے، فلاں کے پاس دولت ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے. جب یہ چیز آئے گی ان اللہ یغار وغیرت اللہ ایات المومن ما حرم اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کو غیرت آتی ہے اس وقت جب ایک مومن جو ہے وہ حرام میں لگ جاتا ہے. وہ حرام سے لا يدخل الجنہ جسد غذی بالحرام، جس کے جسم کے اندر گوشت کا ٹکڑا لوتھڑا حرام سے پل جائے وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیسے مومن بنے گا؟ کس انداز کے مومن ہیں؟
تو مومن اپنے ایک ایک نوالے کو چیک کرتا ہے، مومن اپنی ہر چیز کو چیک کرتا ہے، میرے پیٹ میں نجاست نہ جائے۔ وہب بن ورد وقی عظیم محدث فرماتے ہیں ستون کی طرح کھڑے ہو کر عبادت کرو، ایسا ایمان لے آؤ ستون کی طرف، ستون کی طرح۔ ستون کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ہلتا بھی نہیں ہے، ہلانے کی کوشش کرو نہیں ہلے گا، ہاں طاقت زیادہ ہوگی، گرہ کو ڈالو گے ہلا نہیں پاؤ گے۔ یہ ستون کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ایسے کھڑے ہو کر عبادت کرو۔ مگر آپ دیکھو آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، اگر حلال ہے آپ کی عبادت کارگر ہے، اگر پیٹ میں حرام چلا گیا تو آپ اتنی بھی ایسی بھی عبادت کرو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ غیرت والا ہے، اس کو غیرت تب آتی ہے یہ مومن حرام کاریوں میں پڑ جاتا ہے، مومن غلط کاریوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جنت کا سودا ہو گیا، جنت واضح کر دی گئی۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا یہ مومن ہے۔ قیامت کی نگاہ کہاں ہے؟ منزل پر، قیامت پر نگاہ قیامت پر ہے۔ اب کھڑے ہونے سے ڈرا ہے، اور جب وہ ڈرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ اس کے دوسرا معاملہ کیا ہوگا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات نفسی کو وہ کچل ڈالے گا، اس کو قربان کر دے گا اللہ پر، وہ قربانیاں دے گا۔ مومن قربانیاں دیتا ہے۔ اور یاد کریں، اس بات کو نوٹ کر دیں کہ محبت قربانی کا دوسرا نام ہے۔ آپ کی محبت قربانی کے ساتھ، قربانی نہیں محبت نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اللہ آزماتا ہے، اللہ پرکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یہ امام ایسے نہیں بنے تھے، سرخرو انسان ہوتا ہے، ٹھوکریں کھانے کے بعد رنگ لاتی ہے نا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ یہ مہندی جو رنگ لاتی ہے پتھر پر پس جانے کے بعد رنگ لائے گی۔ یہ مومن جو ہے آزمائشوں میں، امتحانات میں مکمل کامل کھڑا ہو کے اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے گا، دل سالم کرے گا، دل لگائے گا اللہ سے، دل جڑے گا اس انداز سے۔ الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم لذکر اللہ۔ یہ وہ بندے جس کے دل خشیت الہی سے لبریز ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے ڈر سے ان کے دل اور ان کی جو کھالیں وہ نرم ہو جاتی ہیں۔ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو دیکھیے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی نرم دل نہ ہوتے، آپ میں نرمی نہ ہوتی، آپ کا دل نرم نہ ہوتا، تو آپ کے چوگرد بیٹھنے والے کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ تو آج ہم غور و فکر کریں، نفرتیں ہمارے اندر، عداوتیں ہمارے اندر، بغض ہمارے اندر، حسد ہمارے اندر، کینہ ہمارے اندر، ساری غلاظتوں کی بیماریاں اس دل میں ہیں، پھر آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، کھڑے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا بات ہے؟ اس دل کو صاف کرو میرے بھائیوں، ان ساری غلاظتوں سے پاک کرو، ان ساری غلاظتوں کو نکال کر پھینکو، صاف کر کے آ جاؤ اللہ کے سامنے، سالم دل لے کر آ جاؤ۔ پھر خدا کی ذات کی قسم ایک سجدہ کر کے تو دیکھو، من سجد للہ سجدۃ، ایک سجدہ ہوگا، رفع اللہ بہا درجۃ وحط لک بہ خطایا، تمہارے ساری خطاؤں کو معاف کر کے اللہ تمہارے درجوں کو بلند نہ کر دے تو بولنا۔ اللہ کا تعلق تو جوڑو، دل صاف نہیں، سالم نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، مستدرک حاکم حدیث، سیصیب امتی داء الامم، میری امت میں بھی وہ بیماریاں آ گئی جو پچھلی امتوں میں تھی، العشر والبطر والتکاثر تناجش فی الدنیا تباغض و تحاسد۔ مجھے بتائیں ایک بیماری بتائیں جو ہمارے میں نہیں ہے، بتائیں اس امت میں نہیں ہے۔ یہ تعجب کون کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے مومن ہیں؟ میری امت میں وہ بیماریاں جو پچھلی امتوں میں تھی، ایک ایک بیماری کی وجہ سے وہ قومیں برباد ہوئی، اللہ نے عذاب ان پر نازل کر دیا، اور ساری کی ساری اس امت میں موجود۔ سب سے پہلی العشر، وہ ڈھینگے ماریں گے۔ آپ کسی سے بات کر کے تو دیکھو، دین کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا ہوگا، کہے گا میں تو علامہ، میں تو بہت بڑا ہوں۔ مومن ایسے نہیں ہوتا، من تواضع للہ، مومن میں تواضع ہوتی، مومن میں عاجزی ہوتی، مومن میں انکساری ہوتی، مومن جھکا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ مومن پھلدار ہوتا ہے۔ آپ دیکھو پھلدار جو درخت ہو وہ کیسا ہوگا؟ وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جس درخت میں پھل نہ ہو وہ جھکتا نہیں ہے، مومن ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر اس درخت میں پھل ہوتے ہیں تو پھر اس میں کیا لگے گا؟ کیا لگے گا؟ پتھر لگیں گے، لوگ آئیں گے پتھر ماریں گے۔ آپ وقت کے محدثین کو دیکھو، ہمارے اسلاف سلف صالحین کو دیکھو، کیا لوگوں نے محبتیں کی تھی؟ پھولوں کے ہار پہنائے تھے، پھولوں کے ہار پہنائے تھے؟ نہیں، آزمائشیں، امتحانات، کڑی آزمائشیں آئی، امتحانات، کیا کیا؟ صبر کا دامن نہیں چھوڑا، رب سے تعلق نہیں۔ جتنی تکالیف آئی اتنی عبادت میں وہ مضبوط و مستحکم رہے، اتنا وہ مضبوط رہے، اتنا اپنے آپ کو طاقتور بنا دیا اللہ کے سامنے۔ اللہ تو آزما رہا ہے، اللہ تیری آزمائش۔ میرے محمد مصطفیٰ کو دیکھ، طائف کے میدان میں
پسینے یا پسینہ آتا ہے وہاں سے خون ہے، آپ اس خون کو صاف کر دے، کیا رہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم والوں کو معاف کرو۔ کیا دعائیں ہیں اس وقت، کیا مومن کا انداز ہے اس وقت، کیا زندگی ہے یہ، اللہ اس قوم والوں کو معاف کرو، یہ مجھے جانتے نہیں، اگر یہ جانتے تو پتھر نہ مارتے۔ آج غور و فکر کرو، آج کوئی آپ کو جان لے گا، اب ہیرے ہو، آپ کو کوئی پتھر نہیں مارے گا۔ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، ہیرے اور موتی کا قدر کس کو ہوتا ہے؟ یا بادشاہ کو ہوتا ہے یا جوہری کو ہوتا ہے، عام بندوں کو نہیں ہوتا۔ وہ تو گدھے کے گردن میں باندھ کر وہ چلنا شروع کر دے گا، اس کو کیا پتا کہ یہ گوہر ہے، یہ ہیرا ہے، اس کو کیا پتا یہ ہیرا ہے یہ موتی ہے، کچھ پتا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین جو آج اس انداز سے میں ملا ہے، کس انداز سے آیا ہے، ان ہیرے اور موتیوں کا ہم قدر نہیں کر رہے، ہم سمجھ نہیں رہے، ہم اپنی زندگی کو، یہ زندگی عظیم ہے میرے بھائی، کما تحیون و کما تموتون و کما تموتون و کما تحشرون، جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے، اسی میں حساب ہوگا۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، ہم کس حال میں زندگی گزار، میری زندگی کیسے گزر رہی؟ خوشی کا معاملہ آتا ہے ہمیں شریعت بھول جاتے، کیونکہ ہم مومن ہیں نا، ہمیں وہاں ڈیبک چاہیے، گانے والیاں چاہیے، ہمیں رسم و رواجیں چاہیے، دنیا نہ خوش ہو جائے گی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا ہواہم، کیا ہو گیا؟ دلوں پر مہریں لگا دی اللہ تعالیٰ نے، کیوں لگائی؟ ہمارے اعمال کی بدولت، ہمارے تعلق کی بدولت، ہمارے نیکیوں کی بدولت، ہم نے وہ تعلق نہیں جوڑا، اس انداز سے زندگی نہیں۔ وہ کہتے تھے نا وقالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں پر اغلاق چڑھے ہوئے، نہیں سمجھیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم قلیلا ما یؤمنون، کتنا عظیم معاملہ اللہ نے فرما دیا، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے کہا تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تم پر لعنت کرتا ہے، قلیلا ما یؤمنون، تھوڑے مومن ہوں گے، مومن تھوڑے ہوں گے، مومن زیادہ نہیں ہوتے، مومن تھوڑے ہوتے، اللہ چن لیتا ہے ان کو، وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے۔ تو میرے بھائیو چنے ہوئے بن جاؤ، چنے ہوئے بن جاؤ، تعلق اللہ سے اس انداز کا جوڑ لو۔ اللہ کے نبی سے محبت ہو کیسی، جیسے صحابہ نے کی، جان نثار بن گئے، کس انداز، ایمان تھا نا، لا یشبہ مومن من خیر، خیر سے پیچھے نہیں جاتا، خیر سے پیچھے نہیں جاتا۔ وہ الا ان صلۃ اللہ غالیۃ الا ان صلۃ اللہ الجنہ، خبردار اللہ کا سودا بڑا مشکل ہے، کس کا ہے؟ جنت کا ہے۔ ان کو پڑھایا گیا تھا، سنایا گیا تھا، تم آؤ واللہ یدعو الی الدار السلام، دار السلام کی طرف آؤ، دار السلام کی دعوت ہے، دار المقامہ، دار الاخرہ، دار الخلد، مقام امین، مقعد صدق، جنات المأوى، جنات نعیم، جنات عدن، جنات الفردوس۔ آؤ اس کی طرف۔ لا یسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، مومن جو ہوتا ہے اللہ سے اور دنیا کے سوال نہیں کرتا، وہ جنت کا سوال ہی ہوتا ہے، جنت کا سوال۔ اللہ کی ذات بڑی ہے، سوال بھی بڑا ہے۔ فإذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس، اللہ سے جب بھی سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو، انہ اوسط الجنہ وفوقہ عرش الرحمن وتفجر منہ انہار الجنہ، یہ جتنی جنتیں ہیں ان کی نہریں جنت الفردوس سے جاری ہیں، اوپر عرش کا سایہ ہے، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ اور یاد رکھو تمام جنتوں میں سب سے اعلیٰ جو ہے وہ جنت الفردوس، مومن اس کا متلاشی، مومن اسی کے لیے کوشش۔ یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اگر کوشش ہو، اگر کاوش ہو، اگر ایسا ایمان ہو، اگر ایسا تعلق ہو۔ ہاں کس انداز سے ہوگا؟ اس انداز سے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا، ان المومن یندی شیاطین ہو کما یندی احدکم بعیر ہو فی السفر، مومن شیطان کو تھکاتا ہے، شیطان کو تھکاتا ہے۔ مومن کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، ظاہری دشمن، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، بس آپ اس کو دشمن ہی جانو، یہ دوست نہیں ہے۔ جس نے شیطان کو دوست بنا دیا وہ کہاں جائے گا؟ کس انداز سے زندگی گزارے گا؟ مومن شیطان کو تھکاتا ہے، مومن شیطان پر سوار ہوتا ہے، جس طرح کوئی اٹھنی پر سوار ہو کے چلا چلا کر تھکا دیتا ہے۔ مگر آج کیا برعکس ہے، ہم پر شیطان سوار ہے اور ہمیں شیطان تھکا رہا ہے، ہم تھک جاتے ہیں، عبادت میں بھی، ریاضت میں بھی، نیکی میں بھی، اچھائی میں بھی ہم تھکے ہوئے۔ مومن شیطان کو تھکاتا۔ اور یاد رکھیں کتنا بڑا معاملہ ہے انسان کا کہ لیس شیء اقطع علی ظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ
جو لا الہ الا اللہ سے وابستہ ہے، توحید سے وابستہ ہے، اس عقیدے سے وابستہ ہے، اس نہج سے وابستہ ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے اور شیطان کی کمر پر یہ کوڑے برساتا رہتا ہے۔ سب سے بڑا کوڑا شیطان کی کمر پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، توڑ کر رکھ دیتا ہے، گرا کر رکھ دیتا ہے، اور مومن شیطان کو دشمن سمجھ کر اس کو ہر موقع پر گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا انداز، ایسی زندگی کہ خوشی کا معاملہ آئے گا ہم اللہ کو راضی کریں گے، لوگ ناراض ہو جائیں چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ راضی، اللہ راضی ہے۔ اور جب غمی کا معاملہ آئے گا اللہ کو راضی کرنا ہے، خوشی میں بھی اللہ کو راضی کرو، غمی میں بھی اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ مومن کا معاملہ تعجب عجب العمر المومن، مومن قابل تعجب ہے، مومن پر تو تعجب کیا جا رہا ہے۔ ان اصابته سرا شکر فکان خیر له، ان اصابته ضرا صبر فکان خیر له۔ جب اللہ اسے نعمتیں دیتا ہے وہ شکر کرتا ہے، شکر یہ نہیں کہ زبان سے کہے، شکر یہ ہے افلا اکون عبدا شکورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب آپ کے پاؤں عبادت سے سج جاتے ہیں، ورم پڑ جاتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنی اللہ کا شکر ادا نہ کروں۔ مومن عبادت میں شکر ادا کرتا ہے، مومن اللہ کو راضی کر کے شکر ادا کرتا ہے، وہ شکر کرتا ہے جب اسے تکالیف، مصائب، غم اور پریشانی آتی ہے، صبر فکان خیر لو، صبر کرتا ہے۔ مومن کے ہر پہلو میں خیر ہے، مومن کے ہر معاملے میں خیر ہے، مومن کی ہر اچھائی میں خیر، اور اسی خیر کے ساتھ یہ جنت میں جائے، اسی خیر کے ساتھ یہ کامیاب ہو جائے۔ ہر مرحلے میں دیکھو، اپنے دل کو چیک کرو، اپنے دلوں کو چیک کرو، دلوں کو اب نوٹ کرو کہ میرا دل کیسا ہے۔ تو اللہ نے کہا ایمان والے تھوڑے ہوں گے، ایمان والے زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو آج ہمارے دل کیسے؟ العشر، ہم ڈھینگے مارنے والے، ایسی بیماریاں ہمارے اندر آ گئی، والبطر، اور تکبر اتنا میں کسی نے کہا جہنم میں کون جائے گا؟ کس نے پوچھا؟ بولے میں، یہ میں جائے گی۔ یہ میں کیا؟ تکبر ہے کہ میں سب کچھ ہوں، میں سب کچھ نہیں۔ تکبر کو چھوڑ دو، تواضع کی طرف آؤ، نیکیوں کی طرف آؤ، اپنے آپ کو کمزور سمجھو، اپنے آپ کو علامہ فہامہ نہ سمجھو، اپنے آپ کو اللہ کے بندے سمجھو۔ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے عبادتیں کرو، ریاض سے کرو۔ العشر والبطر والتکاثر، کثرت مال کے پیچھے بندہ بھاگے گا، دنیا کے پیچھے بھاگے گا۔ اور آپ دیکھو لو کان ابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، آدم کے اولاد کو دو وادیاں سونے کی مل جائیں، بھری ہوئی وادی، کہتے ہیں ایک پہاڑ دوسرا پہاڑ، ان کے بیچ کا جو حصہ ہے یہ وادی ہے، دو مل جائیں یہ تیسری کی کوشش کرے گا۔ ولا یملو جوف الا التراب، اس کے پیٹ کو ایک چیز بھر سکتی ہے، وہ ایک مٹھی قبر کی مٹی ہے، جس کے پیٹ کو دنیا کے اندر دو سونے کی وادیاں بھر نہ سکی، آج ایک مٹی کی مٹھی جو ہے اس کے پیٹ کو بھر رہی۔ تو آپ اندازہ کریں یہ مال دولت کے پیچھے بھاگ کر اپنی عاقبت کو، آخرت کو خراب کر، آخرت پر نگاہ نہیں۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن کا دل آخرت سے جڑا ہوتا ہے۔ من احب دنیا اضرہ بالآخرہ، جو دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا سے دل لگاتا ہے، وہ اپنی آخرت کو گوا دیتا ہے، آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ایسا مومن بنے کہ اپنی نگاہ آخرت پر رکھے، اپنے آپ کو اللہ سے تعلق کے ساتھ استوار کر کے مضبوط کر کے اللہ کے سامنے لائے۔ اور ایسی بیماریاں التکاثر تناجش فی الدنیا، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور دنیا کے پیچھے کون بھاگتا؟ آپ دیکھیں کتے کہاں بھاگتے ہیں؟ ڈھونڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ دنیا کس انداز کی ہے؟ یہ دنیا کچھ نہیں، بل تو اثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، وہ خیر بھی ہے، باقی والی ہے، یہ ختم ہو جانے والی، یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی سے محبت۔ ان ہؤلاء یحبون العاجل ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، تم اس دنیا سے محبت کرتے ہو، اس دنیا ایسی دنیا، ان ہؤلاء یحبون العاجل، جلدی ختم ہو جانے والی، اور بھلا دیتے ہو ایک بڑے بھاری وزنی دن کو۔ وہ دن کون سا؟ وہ قیامت کا دن۔ اس دن کو ہم بھلا گئے، دنیا کے پیچھے لگے۔ وہ تناجش فی الدنیا، تباغض، بغض ہمارے اندر ہے، سینے دل بھرے ہوئے، بغض سے بھرا ہوا دل آ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کیا اس کی عبادتیں اور ریاضتیں قبول ہوں گی؟ بغض سے بھرا، اور حسد اس کے اندر آ گیا۔ تو یہ ساری بیماریاں، ان بیماریوں کو نکالیں، ان کو اپنے آپ کو صاف کر کے اللہ پر ایمان لے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ ایسا ایمان ہو کہ اللہ رب العالمین سے ایسا تعلق ہو کوئی نیکی چھوٹنے نہ پائے، اور کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اخلاص للہیت کے ساتھ اس نیکی کو کر گزرو، اس نیکی سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو یہ محبت بھی دل سے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہاری دلوں کو مزین کیا ایمان سے، اور ساتھ مزین دل کو کیا ایمان سے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔
اللہ نے تم پر یہ نعمت کی، تم دشمن تھے، اللہ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے تھے، قبیلوں کے قبیلے برباد ہو گئے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، محبت ڈالی، پیار ڈالا، آج تم بھائی بن گئے۔ رشتہ داریاں، یہ تعلقات، یہ معاملات کیسے جڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ زندگی ہماری عارضی ہے، چلے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وقت قلت ہے، موضوع کی طوالت ہے، چند باتیں آپ کے سامنے رکھ سکا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی صبح بھی دیکھیں گے، شام بھی دیکھیں گے، دن بھی دیکھیں گے، رات بھی دیکھیں گے، غمی بھی دیکھیں گے اور خوشی بھی دیکھیں گے، معاملات بھی دیکھیں گے، مسائل بھی دیکھیں گے، حلال و حرام بھی دیکھیں گے، ہر چیز پر نگاہ ڈال کر اپنی زندگی کو بسر کریں گے، استوار کریں گے، نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، خیر کی طرف آگے بڑھیں گے اور اللہ کے سامنے سر و سجود ہو کر اپنے عاقبت کا فکر رکھتے ہوئے یہ کہ میرا معاملہ، میرا آخری مرحلہ خیر والا ہو جائے اور میں اسی سے کامیاب اور کامران ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم انہی میں شمار ہو جائیں جو ایسے مومن ہیں، جو اچھائی والے ہیں، جو خیر والے میں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا شمار انہی میں فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔